السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج ہماری فقہی مجلس مسائل عید اور خطبہ اور نماز عید کے طریقے کو بیان کرنے کے سلسلے میں ہوگی انشاءاللہ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے یہ مسئلہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز عید واجب ہے، اور ہر اس شخص پر واجب ہے جس پر جمعہ واجب ہے۔ عید کی نماز کے لیے بھی وہی شرائط ہیں جو جمعہ کی نماز کے لیے ہیں، البتہ فرق اتنا ہے کہ نماز عید کے بعد خطبہ دینا سنت ہے، لیکن جب خطبہ دیا جائے تو اس کا سننا واجب ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خطبہ سنت ہے تو لہذا چلو خطبہ شروع ہو جانے کے بعد بھی لوگ چلتے رہتے ہیں اور اٹھ کر چل دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ خطبہ دینا سنت ہے، سنت تو اس کا واجب ہوتا ہے۔ جب خطبہ شروع ہو جائے تو خطبہ سننا واجب ہوتا ہے۔ صاحب در مختار نے شامی کے ساتھ جو کتاب چھپی ہوئی ہے اس میں یہی مسئلہ لکھا ہے۔ اب خطبہ جو عید کا خطبہ ہے، خطبہ دینے والے چاہے اپنی یاد سے خطبہ دیں یا کسی کتاب سے یا کسی پرچے لکھے ہوئے پرچے سے پڑھ کر سنائیں، ہر صورت میں خطبہ ادا ہو جاتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ عید الفطر کے دونوں خطبے ان کی جو ترتیب ہے وہ اس طرح ہوگی کہ دونوں خطبے تکبیرات سے ابتدا کی جائیں گی۔ دونوں خطبوں کی ابتدا تکبیرات سے ہوگی۔ عام خطبے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جمعہ کا خطبہ ہے اور نکاح کا خطبہ ہے، وہاں عموماً حمد سے شروعات ہوتی ہے، لیکن عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ دونوں عیدوں کا خطبہ تکبیرات سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے خطبے میں ابتداً 9 تکبیرات کہی جائیں گی، یعنی 9 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا جائے گا، اور دوسرے خطبے میں ابتداً 7 مرتبہ تکبیر یعنی اللہ اکبر کہی جائے گی۔ درمیان میں 12 پوری تکبیر کہنا چاہیے، یعنی تکبیر تشریق جس کو آپ کہتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس تکبیر میں 4 مرتبہ اللہ اکبر ہے، اور درمیان میں لا الہ الا اللہ ہے، اور آخر میں للہ الحمد ہے۔ تو یہ تکبیر کہی جائے گی درمیان میں مکمل طور پہ بار بار، جیسے حمد و صلات کے بعد 1 مرتبہ کہہ دیا، پھر آیت پڑھی اس کے بعد 1 بار کہہ دیا، پھر حدیث پڑھی اس کے بعد 1 بار کہہ دیا۔ تو مختلف موقعوں سے اس تکبیر کو مکمل طور سے بار بار کہہ لینا چاہیے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ زینوا اعیادکم بالتکبیر، کہ اپنی عید کو تکبیرات سے مزین کرو، تو لہذا یہ تکبیرات بار بار کہی جائیں گی۔ ان تکبیرات کا بھی ایک پس منظر ہے۔ جو عام طور پر بقرعید کے موقع پر بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل کو لٹا کر ذبح کرنے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے مینڈا پیش فرمایا تھا، اور اس کو جب حضرت جبرائیل مینڈا لے کر حاضر ہوئے اور دیکھا کہ اس ابراہیم علیہ السلام اپنے چہیتے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں، تو انہوں نے دیکھتے ہی فوراً مینڈا لا کر کے یہ آواز لگائی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا کہ تکبیر کہنے والے کون ہیں، تو دیکھا جبرائیل علیہ السلام ہیں اور مینڈا لیے کھڑے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو ان دونوں حضرات کی تکبیرات کو سنتے رہے اسماعیل علیہ السلام جو لیٹے ہوئے تھے، وہ اپنی آنکھوں کی وہ اپنا اٹھ کر کے کروٹ سے اٹھ کر کے بیٹھے۔
تو انہوں نے دیکھا کہ مینڈا ذبح ہوا پڑا ہے، تو انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ ان تینوں کی تکبیروں کو جمع کر کے پڑھا جاتا ہے اور جمع کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تکبیرات کو قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک یادگار بنا دیا گیا، اور اسی کو ہم ہر خطبے میں، ہر عیدین کے موقع پر زندہ کرتے ہیں۔ تو لہذا عیدین کی جو خطبے ہیں ان میں ابتدا میں صرف اللہ اکبر 9 مرتبہ پہلے خطبے میں کہے جائیں گے، اور دوسرے خطبے میں صرف اللہ اکبر 7 مرتبہ ابتداءً کہا جائے گا، اور درمیان میں یہ پوری تکبیر کہی جائے گی۔ دوسرا خطبہ ختم کر کے ممبر سے اترتے وقت میں 14 مرتبہ اللہ اکبر کہنا چاہیے، یہ مستحب ہے۔ اور پہلے خطبے میں صدقہ فطر وغیرہ کے احکامات بیان کرنا چاہیے، قرآن مجید کی آیات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس میں پیش کی جانی چاہیے۔ اور دوسرے خطبے میں خلفائے راشدین کا تذکرہ اور مسلمانوں کے لیے دعا وغیرہ پر دعاؤں پر مشتمل ہونا چاہیے دوسرا خطبہ۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ نماز عید کا جو وقت ہے، یہ صبح عید کے دن طلوع آفتاب کے بعد مکروہ وقت ختم ہونے سے، یعنی اشراق کے وقت سے شروع ہوتا ہے اور زوال تک باقی رہتا ہے۔ زوال ہو جانے کے بعد اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ، چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے کوئی نفل پڑھنا عیدگاہ میں ہو کہ گھر میں ہو مکروہ ہے، اور نماز عید کے بعد عیدگاہ میں نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ البتہ گھر آ کر گھر میں پڑھنا جائز ہے، بلکہ علماء نے مستحب لکھا ہے کہ 2 یا 4 رکعت نفل عید کی نماز کے بعد گھر آ کر پڑھ سکتا ہے، مستحب ہے۔ علامہ شامی نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے۔ اور اسی طرح ایک پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ عید کے دن نماز عید سے پہلے چند باتیں سنت ہیں، مسنون ہیں، اس کو بھی دھیان میں رکھنا چاہیے کہ عید کے دن کی جو سنتیں ہیں وہ اگر ہم دھیان میں رکھیں گے تو اس دن ان سنتوں پر عمل کرنا اور سنتوں کا ادا کرنا آسان ہوگا، اور سنتوں پر چلنے اور سنتوں کو ادا کرنے کی برکات جو ہے زندگی میں بہت جو ہے ظاہر ہوتی ہیں۔ جیسے مثلا ایک سنت ہے کہ غسل کرنا، صبح سویرے غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، عمدہ کپڑے پہننا۔ عمدہ کپڑے کہا گیا ہے، نئے کپڑے ضروری نہیں ہیں، جو اپنے پاس موجود ہیں اس میں سے عمدہ کپڑے۔ اور نماز عید جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر کے جانا۔ ایک صدقہ فطر تو واجب ہے ادا کرنا، لیکن نماز عید کو جانے سے پہلے ادا کر کے جانا سنت ہے۔ اور کوئی میٹھی چیز عید الفطر میں کوئی میٹھی چیز کھا کر پھر عیدگاہ جانا، عید کی نماز کے لیے جانا، یہ مسنون ہے۔ تو یہ 6 سنتیں علماء نے بیان فرمائی ہیں جو نماز عید سے پہلے کی ہیں۔ ویسے مطلقاً نماز عید کے دن کی سنتیں اور بھی ہیں، لیکن یہ نماز عید سے پہلے کی سنتیں بتائی گئی ہیں۔ چھٹا مسئلہ یہ کہ نماز عید بھی نماز فجر کے مانند 2 رکعت پڑھی جائیں گی۔ صرف فرق اس میں اتنا ہوتا ہے کہ نماز عید جو ہے واجب ہے، اور اس میں تکبیر تحریمہ اور رکوع کی تکبیرات کے علاوہ، تکبیر تحریمہ اور رکوع کی تکبیرات کے علاوہ جو تکبیرات کہی جاتی ہیں اسے زائد تکبیرات کہتے ہیں، وہ زائد تکبیرات کا کہنا واجب ہے۔ یہ فرق ہے، یعنی مطلب نماز فجر 2 رکعت پڑھی جاتی ہے تو نماز عید بھی 2 رکعت پڑھی جائے گی، طریقہ وہی ہے اس کا بھی، لیکن اس میں چند زائد چیزیں ہیں، چند زائد تکبیرات ہیں جو واجب ہیں، اور نماز عید خود بھی واجب ہے۔ 7واں مسئلہ یہ ہے کہ زائد تکبیرات پہلی رکعت میں قرات سے پہلے کہی جائیں گی، اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد کہی جائیں گی۔ یہی صحیح حدیث سے اور سنت سے ثابت شدہ مسئلہ یہی ہے، طریقہ یہی ہے۔ اور ہر 2 تکبیروں کے درمیان میں 3 تسبیح کے بقدر یا مجمع کی قلت و کثرت کے لحاظ سے کم و بیش فصل رکھنا چاہیے تاکہ تکبیرات میں اشتباہ نہ ہو، اور نیز تکبیرات زوائد میں رفع یدین کرنا، یعنی ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا بھی سنت ہے، اور تکبیرات کے درمیان میں کوئی ذکر مسنون نہیں ہے۔ تکبیرات جو کہی جا رہی ہیں ان کے درمیان میں کوئی مسنون ذکر موجود نہیں ہے۔
یعنی کوئی ذکر نہیں ہے، بس صرف خاموش رہنا ہے۔ آٹھواں مسئلہ یہ ہے کہ زائد تکبیرات اگر پہلی رکعت میں کوئی بھول جائیں اور بھول کر سورہ فاتحہ شروع کر دیا، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تکبیرہ تحریمہ کہیں ثنا پڑھی گئی، اس کے بعد زائد تکبیرات کہنے کے بجائے سورہ فاتحہ شروع کر دیا، اچانک یاد آ گیا درمیان میں، تو یہ لکھا ہے فقہا نے کہ فاتحہ اور سورت کو روک دے اور پھر پہلے تکبیرات زوائد کہے، 3 زائد تکبیرات کہیں، پھر دوبارہ سے اثر نو سورہ فاتحہ شروع کرے اور قرأت کرے۔ دوسری رکعت میں پہنچنے کے بعد پہلے قرأت ہوتی ہے اور اس کے بعد تکبیرات زوائد کہے جاتے ہیں، تو وہاں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرأت ختم کرتے ہی فوراً رکوع کی تکبیر کہہ کے بھولے سے رکوع میں چلے جاتے ہیں اور زائد تکبیرات چھوٹ جاتی ہیں، حالانکہ وہ زائد تکبیرات واجب ہیں۔ تو وہاں بھی فقہا نے یہ طریقہ لکھا ہے کہ اس کو رکوع سے واپس نہیں آنا چاہیے، رکوع سے واپس تکبیرات کے لیے نہیں آنا چاہیے، بلکہ رکوع ہی کی حالت میں ہاتھ اٹھائے بغیر امام اور مقتدی دونوں اپنے اپنے طور پر تکبیرات کہہ لینا چاہیے۔ یعنی امام نے تکبیرات چھوڑ دیں اور رکوع میں چلے گئے ہیں، تو امام کو چاہیے کہ اپنی تکبیرات رکوع میں کہہ لیں اور مقتدیوں کو چاہیے کہ اپنی تکبیرات بھی رکوع میں کہہ لیں، زبان سے کہہ لیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وقفہ دے دے کر، تو اس سے نماز ادا ہو جاتی ہے، لیکن رکوع سے واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے تکبیرات زوائد کو کہنے کے لیے۔ نواں مسئلہ یہ ہے کہ نماز عید کی وہی شرائط ہیں جو جمعہ کی شرائط ہیں، جیسے خاص طور پر شہر ہونا یا بڑا دیہات ہونا، یہ شہر ہونا چاہیے نماز عید کی ادائیگی کے لیے، یا بڑا دیہات ہونا چاہیے، بڑا قصبہ ہونا چاہیے۔ چھوٹے گاؤں میں جس طرح جمعہ درست نہیں، اسی طرح سے نماز عید بھی درست نہیں ہے، تو ان کے اوپر نماز عید واجب بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے امام کے علاوہ کم از کم 3 بالغ مردوں کے ساتھ جماعت بنائی جانی چاہیے، تنہا نماز پڑھنا عید کی درست نہیں ہے۔ ہاں، امام کے علاوہ 3 بالغ مرد ہوں، ان کے ساتھ جماعت بنا کر نماز پڑھی جائے گی عید کی، تنہا جو ہے وہ نماز عید کی درست نہیں ہے۔ عید کی نماز ہو کہ جمعہ کی نماز ہو، اس کے لیے مسجد ہونا شرط نہیں ہے، تو لہذا مسجد میں بھی، عیدگاہ میں بھی جس طرح عید کی نماز ادا کی جا سکتی ہے، اسی طرح سے عیدگاہ اور مسجد کے علاوہ بھی کھلے مکانات میں، جس طرح کہ آج کل لاک ڈاؤن کے زمانے میں جمعہ پڑھا جا رہا ہے، اسی طرح سے کھلی جگہوں میں جہاں دوسروں کے بھی آنے کے لیے اجازت ہو، اذن عام کی شرط پائی جائے اور قانون میں بھی کوئی دشواری نہ ہو، تو ان دونوں چیزوں کا لحاظ کر کے کہ اذن عام کی شرط جو شریعت نے لگائی ہے اور قانون میں جو پابندی لگائی گئی ہے، وہ ان دونوں کی کا لحاظ کرتے ہوئے حسب سہولت کسی بھی جگہ جمعہ اور عیدین کی نماز پڑھنا درست ہے۔ جہاں بھی نماز عید پڑھی جائے گی وہاں مذکورہ بالا جو ابھی ہم نے تفصیلات بتائیں اس کی روشنی میں خطبہ اور نماز ادا کیا جائے گا۔ اور 10واں مسئلہ یہ کہ اگر کسی شخص کو نماز عید ایک جگہ نہ ملے تو دوسری جگہ وہ تلاش کر سکتا ہے، اور اگر کسی بھی جگہ نماز عید اس کو نہ ملے تو پھر اس کو اپنے گھر پر شرائط جمعہ پورے کر کے نماز عید ادا کر لینا درست ہے۔ یعنی اگر وہ اپنے گھر پر شرائط جمعہ جیسے اذن عام کی شرط وغیرہ ہے، اس شرط کے ساتھ اگر نماز عید ادا کر لینا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہوا، مثلا یہ کہ جمعہ کی شرائط وہاں نہیں پائے جا رہے ہیں، گھر کے اندر کسی کو الاؤ نہیں، آنے کی اجازت نہیں ہے، یا یہ کہ افراد جماعت کے لیے جتنے چاہیے اتنے افراد موجود نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں پھر نماز عید چونکہ اکیلا نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے لیے اس کے عوض میں اپنے گھر میں 4 رکعت چاشت کی نیت سے تکبیرات عیدین اور بغیر خطبے کے پڑھ لینا یہ مستحب ہے اور جائز ہے۔ یعنی 2 رکعت پڑھ لیں یا 4 رکعت پڑھ لیں، یہ نماز عید تو نہیں ہے، لیکن اس کے عوض میں اس کو جو ہے صرف ایک دل کی تسلی کے لیے اور اطمینان قلبی کے لیے، یا اس کی عادت باقی رکھنے کے لیے، بہرحال کوئی بھی حکمت اور مصلحت ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اس کو جائز قرار دیا گیا ہے کہ اپنے گھر پر چاشت کی نیت سے 2 یا 4 رکعت نماز پڑھیں گے، لیکن یہ نارمل عام نمازوں کی طرح سے ہی پڑھیں گے، اس میں تکبیرات زائد بھی نہیں کہے جائیں گے، خطبہ بھی اس میں نہیں کہا جائے گا۔
اسی طرح 11واں مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں اور نابالغ بچوں پر نماز عید واجب نہیں ہے، لہذا مساجد میں اور عیدگاہوں میں ان کو آنے سے روکا جاتا ہے، اور یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ چونکہ ان کے اوپر نماز عید واجب نہیں ہے، تو مسجدوں میں ہو یا عیدگاہوں میں جہاں بھی نماز عید ادا کی جا رہی ہے تو وہاں ان کو لایا نہیں جاتا اور روکا جاتا ہے، یعنی بالکل نابالغ چھوٹے بچوں کو۔ بڑے بچوں کو تو لا سکتے ہیں، لیکن بالکل چھوٹے بچوں کو مساجد میں اور عیدگاہوں میں لانے سے منع کیا جاتا ہے، لہذا اسی طرح عورتوں کو بھی روکا جاتا ہے مساجد میں آنے سے۔ صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے۔ لیکن لاک ڈاؤن کے احکامات کی وجہ سے اگر شرائط جمعہ اور شرائط عیدین کا لحاظ کرتے ہوئے گھروں کے اندر نماز عید اگر ادا کی جا رہی ہے تو شرعی پردے کی رعایت کے ساتھ اگر عورتیں بھی اس میں شریک ہونا چاہیں تو شریک ہو سکتی ہیں، جائز ہے۔ 12واں مسئلہ یہ کہ نماز عید کی تکبیرات کے سلسلے میں بہت سے لوگوں کو یہ تذبذب ہے کہ احناف جس طریقے سے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کا ایک سوال بھی آتا رہتا ہے، تو اس سلسلے میں ہم چند حدیثیں 2-3 حدیثیں ہم نے مرتب کی ہیں اور اس کو پیش کر دیتے ہیں۔ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں کیسے تکبیرات کہتے تھے، عیدین میں تکبیرات کیسے کہتے تھے؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 تکبیریں کہتے تھے، جنازے کی تکبیرات کی طرح۔ حضرت حذیفہ نے یہ سن کر فرمایا کہ انہوں نے سچ کہا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ میں جب سے بصرہ کا گورنر تھا ایسا ہی کیا کرتا تھا، میں جب بصرہ کا گورنر تھا تو ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے بھی فرمایا۔ یہ حدیث یعنی ایسا ہی کرتا تھا کا مطلب ہر رکعت میں 4 تکبیرات تکبیر تحریمہ کے علاوہ۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد میں باب التکبیر فی العیدین میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ عیدین میں 9 تکبیرات کہتے تھے۔ یہ 9 تکبیرات کس طرح ہوئیں؟ پہلی رکعت میں 5 اور دوسری رکعت میں 4۔ پہلی رکعت کی 5 تکبیرات تکبیر تحریمہ اور رکوع کی 2 تکبیروں کے علاوہ 3 زائد تکبیریں، اور دوسری رکعت میں 4 کا مطلب 3 زائد تکبیریں اور ایک رکوع کی تکبیر کے ساتھ۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں سنن ترمذی میں باب ما جاء فی التکبیر فی العیدین میں موجود ہے، 536 نمبر کی اس پہ حدیث موجود ہے۔ تکبیرات کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف تعداد والی روایات وارد ہوئی ہیں، یہ معلوم ہونا چاہیے چونکہ اختلاف ائمہ کا بھی چل رہا ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک 12 تکبیرات ہیں اور بعض ائمہ کے نزدیک یہ 9 تکبیرات ہیں۔ تو اس سلسلے میں معلوم ہونا ضروری ہے کہ روایتوں میں اور احادیث میں اس سلسلے میں جو ہے کیا آیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعداد مختلف روایتیں آئی ہوئی ہیں جس میں مختلف تعداد وارد ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں صحابہ کرام کو حضرت عمر نے جمع فرمایا تھا اور یہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہو، کسی مسئلے میں تمہارا اختلاف بعد والوں میں بھی اختلاف کا ذریعہ بنے گا اور تمہارا اتفاق بعد والوں میں بھی اتفاق کا ذریعہ بنے گا، لہٰذا ان کو جنازے کی تکبیرات کے متعلق اتفاق قائم کرنے کی طرف حضرت عمر نے توجہ دلائی، چونکہ نماز جنازہ کے متعلق بھی جو تکبیرات ہیں جو ہم 4 تکبیرات کہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف تکبیرات ثابت ہیں۔ تو حضرت عمر نے اس موقع پر ان کو نصیحت فرمائی کہ آپ حضرات جو ہے جنازے کی تکبیرات کے متعلق جو حضور کی مختلف روایات ہیں ان میں سے سب روایتوں پر عمل کرنے کے بجائے کسی ایک رائے پر متفق ہو جائیں تو اس میں بعد والوں کے لیے اس میں سہولت ہو جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ جیسے آپ مشورہ دیں ہم کیسے کریں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ بلکہ تم مجھے مشورہ دو کہ مجھے کس طرح کرنا چاہیے۔ تو صحابہ کرام نے آپس میں بیٹھ کر غور و خوض فرمایا اور غور و خوض کرنے کے بعد اس بات پر وہ متفق ہو گئے کہ جنازے میں 4 تکبیرات ہوں گی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی طرح سے۔ یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ جنازے میں 4 تکبیرات کہی جائیں گی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی طرح سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب حضرات کو اس رائے پر متفق فرما لیا۔ تو یہ حدیث طحاوی شریف میں باب التکبیر علی الجنائز کم ہوا میں جو ہے موجود ہیں۔ تو یہ حدیث صاف دلالت کرتی ہے کہ روایات تو اگرچہ کہ مختلف تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 تکبیرات کی بھی تھیں، 9 تکبیرات کی بھی ہیں، یعنی ہر رکعت میں 4 4 تکبیرات جس میں 6 زائد تکبیرات ہوتی ہیں،
تو یہ بھی روایتوں سے ثابت ہیں۔ اور جو دوسرے حضرات عمل کرتے ہیں جیسے شوافع ہیں، حنابلہ ہیں، 7 تکبیرات پہلی رکعت میں اور 5 تکبیرات دوسری رکعت میں کہتے ہیں، یعنی کل 12 تکبیرات کہتے ہیں، تو وہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دونوں حدیثیں آئی ہوئی ہیں، کوئی عمل دونوں میں کا حدیث کے خلاف نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں عملوں کو باقی رکھا گیا یا دونوں میں سے کسی ایک عمل پر صحابہ نے اتفاق کر لیا، یہ سوال ہے۔ تو یہاں حدیث طحاوی شریف کی بتا رہی ہے کہ حضرت عمر کے زمانے ہی میں صحابہ اکرام نے ان دو میں سے ایک حدیث پر عمل کرنے پر اتفاق کر لیا، اور وہ ہے 4 تکبیرات والی حدیث، یعنی 6 زائد تکبیروں والی، جس میں ہر رکعت میں 4 تکبیرات تکبیر تحریمہ کے علاوہ ہوتی ہیں، جو مجموعی طور پر 9 تکبیرات بنتی ہیں۔ تو یہ اس روایت پر عمل کرنے پر ان حضرات نے اتفاق کر لیا ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو بنیاد بنایا کہ ایک طرف تو دلائل کے اعتبار سے بھی سند صحیح کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا عمل موجود ہے کہ وہ 9 تکبیرات ہی کہتے تھے، یعنی 6 زائد تکبیرات، اور پھر حضرت عمر کے زمانے میں سب صحابہ کا اجماع اور اتفاق بھی اس پر ہو چکا ہے، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو اختیار فرمایا ہے۔ تو یہ نماز عید کا مسنون طریقہ ہے، میں اب عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد بات کو ختم کریں گے آخری میں۔ نماز عید کا جو مسنون طریقہ ہے اس کو سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے نیت کی جاتی ہے، اور نیت ہوگی عید الفطر کی 2 رکعت واجب نماز میں پڑھتا ہوں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، تابع اس امام کے، واسطے اللہ کے۔ یہ نیت کا دل میں ہونا ضروری ہے، زبان سے کہنا مستحب ہے، اگر نہیں نہ کہے زبان سے تو بھی آپ کی جو دل کی نیت ہے وہ کافی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پہلی تکبیر کہی جائے گی، اور یہ پہلی تکبیر فرض ہے نماز میں داخل ہونے کے لیے، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اس تکبیر کے بعد کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے، یہ تکبیر تحریمہ ہو گئی، جیسا نماز میں داخل ہونے کے لیے ہر نماز کے موقع پر کہی جاتی ہے پہلی تکبیر۔ اور اس تکبیر کے بعد آپ کو ثنا پڑھنا ہے، ثنا جو عام نمازوں میں آپ پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم بحمدک، وہ جو دعا ہے، وہ ثنا والی دعا ہے، وہ ثنا پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے 3 تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ پہلی تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے اور ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ دوسری تکبیر میں بھی کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ تیسری تکبیر میں بھی کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، مگر ہاتھ کو باندھ لینا ہے، چونکہ ابھی قرأت پڑھی جائے گی اس لیے آپ کو ہاتھ باندھ لینا ہوگا۔ یہ تینوں تکبیریں یہ زائد تکبیریں ہیں جو عام نمازوں میں نہیں ہیں، اور یہ تینوں تکبیریں جو ہے واجب ہیں۔ اب اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ضم سورت کریں گے، یا کچھ آیات جو بھی آپ کو یاد ہو وہ پڑھی جائیں گی۔ اس کے بعد رکوع ہوگا، رکوع کی تکبیر کہی جائے گی جو سنت ہے رکوع کی تکبیر، اور اس میں کانوں تک ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، اللہ اکبر کہنا ہے اور رکوع میں چلے جانا ہے۔ اس کے بعد رکوع سے اٹھیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے اور 2 سجدے ادا کریں گے۔ دونوں سجدوں سے فارغ ہو کے دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو پہلے جو ہیں قرأت شروع کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی ضم سورت یا کچھ آیات جو بھی یاد ہوں وہ پڑھی جائیں گی، اور ان کے بعد اب اس کے بعد کا عمل جو ہے وہ ہے زائد تکبیرات کا، کہ اب اس کے بعد 4 تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ پہلی تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھانا، اللہ اکبر کہنا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ دوسری تکبیر میں پھر کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ تیسری تکبیر میں پھر کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ یہ تینوں زائد تکبیریں ہو گئیں۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہہ کر زبان سے آپ کو رکوع میں چلے جانا ہے، تو یہ رکوع ہو گیا۔ پھر رکوع کے بعد اٹھیں گے، سجدے میں جائیں گے، دونوں سجدے کریں گے، قاعدہ کریں گے اور نماز مکمل کریں گے۔ اب آپ حساب لگائیے کہ یہ کل 9 تکبیرات ہو گئیں۔ ہاں، یہ کل 9 تکبیرات ہو گئیں۔ ان 9 تکبیرات میں دونوں رکعتوں میں 2 رکوع کی تکبیرات 2 آپ نکال دیں گے، تکبیر تحریمہ ایک آپ نکال دیں گے، تو 3 تکبیرات نکل گئیں۔ یہ عام تکبیرات جو ہر نماز میں پائی جاتی ہیں۔ یہ عام تکبیرات کے علاوہ اب جو تکبیرات مزید بڑھی ہیں وہ 6 تکبیرات ہوئیں، تو یہ اس کو 6 زائد تکبیرات کہا جاتا ہے، کہ اسی لیے اس کو 6 زائد تکبیرات کہا جاتا ہے۔
لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی 6 زائد تکبیر حدیث میں دکھاؤ، 6 تکبیر۔ ارے صاحب 6 تکبیر نہیں ہے، 6 تکبیر کے ساتھ جو تکبیر تحریمہ ہے اور رکوع کی 2 تکبیرات ہیں، ان کو جب ملایا جاتا ہے تو 9 تکبیرات ہوتی ہیں۔ تو 9 تکبیرات تو حدیث سے ثابت ہیں، اور جہاں 4 تکبیرات ثابت ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تکبیر تحریمہ جو فرض ہے اس کو چھوڑ کر نماز میں داخل ہونے کے بعد کی تکبیرات مراد لیتے ہیں۔ تو تکبیر تحریمہ تو نماز میں داخل ہونے کے لیے کہی جاتی ہے، اب اس کو چھوڑ دیے کہ میں نماز میں داخل ہو گئے، اب اس کے بعد جتنی تکبیرات ہیں وہ کتنی ہیں کہ پہلی رکعت میں بھی 4 ہیں اور دوسری رکعت میں بھی 4 ہیں۔ ان 4 میں 3 زائد ہیں، ایک رکوع کی تکبیر، دوسری رکعت میں بھی 3 زائد ہیں، ایک رکوع کی تکبیر ہے۔ تو یہ سوال ہے، تو اس لیے حدیثوں کو سمجھنا بھی ایک کار دارت کام ہے، یہ بھی ایک کام ہے، اس کے لیے بھی سمجھ چاہیے۔ احادیث کو سمجھنے کے لیے بھی سمجھ ضروری ہے، عقل ضروری ہے۔ اگر سمجھ اور عقل نہ ہو تو احادیث کا مطلب آدمی غلط سمجھ جاتا ہے کہ بھائی حدیث میں تو یوں آیا ہے اور یہ یوں کر رہے ہیں۔ بھائی پہلے حدیث کو سمجھنے کی تو لیاقت پیدا کریں، اس کے بعد پھر ہم اعتراض کریں۔ غرض یہ میں نے چند اہم مسائل آپ کو بیان کر دیے اور نماز کا طریقہ بھی پورا آپ کو بتا دیا۔ یہ نماز پہلے پڑھی جائے گی اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے۔ اس خطبے میں 2 خطبے ہوں گے، اور میں نے جیسے عرض کیا اوپر میں کہ خطبوں میں 2 خطبے، بہت مختصر سے خطبے کہہ سکتے ہیں کہ پہلے آپ جو ہے 9 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، اس کے بعد حمد و ثنا ہوگی، اور پھر جو ہے اس میں شہادتین ہوں گے، اور پھر اس میں ایک آیت جو عید سے متعلق ہیں، احکامات عید سے متعلق کوئی ایک آیت اور 1-2 حدیثیں پڑھی جائیں، اور اس کے بعد پھر دوسرا خطبہ آپ شروع کریں، اس میں 7 مرتبہ شروع میں اللہ اکبر کہہ لیا، اور اس کے بعد حمد و ثنا پڑھی گئی، اور اس حمد و ثنا کے بعد پھر جو ہے وہ جو حضرات صحابہ کرام میں خلفائے راشدین کی شان میں جو حدیث جو فضائل آئے ہوئے ہیں، اس کے متعلق کی حدیث پڑھ لی جائے۔ پھر مسلمانوں کے لیے عام ضرورتوں کے لیے دعائیں مغفرت وغیرہ جو ہے اس میں کچھ دعائیں کر دی جائیں۔ جو دعاؤں سے فارغ ہونے کے بعد پھر جو ہے ایک آخری میں آیت ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد آدمی خطبہ ختم کر سکتا ہے، تو اس سے خطبہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو بہت آسان سی چیز ہے، ہم نے اس کو مرتب بھی کیا ہے تحریر میں، 2 صفحات میں اس پورے مسائل کو اور پورے احکامات کو مرتب کیا ہے۔ انشاءاللہ جو حضرات ہمارے سبسکرائبرز ہیں، جو سن رہے ہیں ہماری اس بات کو، انشاءاللہ ان حضرات کی خدمت میں واٹس ایپ کے ذریعے سے یہ تحریر بھی انشاءاللہ مرتب کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی، اس کو بھی آپ ملاحظہ فرما لیں۔ بہرحال آڈیو کے ذریعے سے بھی آپ کو دے دیا گیا، اور اس تحریر میں ہم نے سارے مسائل کو لکھ کر کے 2 خطبے بھی ہم نے لکھے ہیں الحمدللہ، اس میں عربی میں 2 خطبے، جو آسانی سے خود اس کی پرنٹ آؤٹ نکال کے جو چاہیں اس کو پڑھ کر کے ہی خطبہ دے سکتے ہیں، اور پڑھ کر سنا دیں تو بھی خطبہ ادا ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔